ایک نشست کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہے؟ 7 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. اس سے میں صرف ایک سوال کر دیتا ہوں, میں اوپر آ کے حملہ نہیں کرتا. خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت امام جعفر صادق سے لے کے امام اعظم تک اور باقی ہمارے ائمہ, کسی نے 3 کو 1 کہا ہے. پھر مجھے کہتے میں نے آپ کا رسالہ پڑھا, متعدد دوستوں کو دیا, 24 صفحے کا رسالہ ہے, پھر تو کسی کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. میں نے کہا بالکل کسی کی واقع نہیں ہوگی. مفتی طارق مسعود بھی اس میں ناکام ہوگا, اور وہ جو جناب 800 سال بعد میں ابن تیمیہ کی نمائندگی کرے گا وہ بھی ذلیل ہوگا. مفتی کبیر صاحب, یہاں پہ ایک بہت ہی جو ہے وہ آج کل ٹاپک ہمارا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو مفتی طارق مسعود جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ایک جو 3 طلاقیں ہیں وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں, وہ 1 نہیں شمار ہوتی. اور اس پہ ہمارے سنی مفتی جو ہے ان کا ہر کسی کا ٹاپک جو ہے اور ہر کسی کا جو ایک اظہار خیال ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ کیا اس کی طلاق کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ 1 نشست کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہے؟ محترمہ جعفری صاحبہ, جب مکھی پہ مکھی مارو گے نا پھر وہ ہوگا مفتی طارق مسعود کا موقف. اور دوسری طرف مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں, جی جی, میں آپ کے پروگرام میں 1 مرتبہ آیا, پھر دوسری مرتبہ آیا, پھر تیسری مرتبہ آیا. اب آپ سے پوچھا جائے کہ مفتی صاحب کتنی مرتبہ آئے, آپ کہیں گے پہلے 1 مرتبہ. ساری دنیا کہے گی نا یہ عقل سے فارغ ہے. 1 گولی مارو 1, 2 مارو 2, 3 مارو 3, ایسے ہی. اگلا کہہ رہا ہے 1 2 3. اور جس بنیاد کے اوپر وہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہہ رہی ہے, وہی میں نے بات کی کہ میرا اسلام حکمت کا ہے, یہ حکمت کے خلاف ہے. بالکل. جو ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں. مفتی عبدالقوی کی طرف ہو, بالکل. 3 طلاقیں دیں, کتنے وقفے سے دیں تو مولوی صاحبان لڑتے رہو. اتنے وقفے سے دیں تو 3 طلاقیں ہیں, اکٹھی دے دیے تو 1 طلاق ہے. پاکستان کے قانون میں 3 نوٹس ہیں تو 3 ہیں, 2 ہیں تو 2 ہیں. خدا رہا ان تمام عذابوں سے بچو. بالکل. مفتی عبدالقوی کی طرف ہو کہ جس میں میرا رسالہ ہے کہ کیفیات. آج میں آیا بیٹھا ہوں نا, کیوں آیا ہوں؟ بالکل. کہ محترمہ جعفری صاحبہ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ انٹرویو کے لیے تشریف لے آئے. بالکل ایسے ہی ہے. مفتی صاحب جب آئے, آپ کا میں نے نام پوچھا, آپ نے نسبت بتائی, میں نے کہا میری نگاہ حضرت امام جعفر صادق پہ ہے, بالکل, جن کے بارے میں میرے امام اعظم نے کہا تھا لولا سنتان. ہائے, امام جعفر صادق کی نسبت میں, گزرنے میں, صحبت میں, خدمت میں, ہائے شاگردی میں اگر مجھے 2 سال نہ ملتے تو آج نعمان امام اعظم نہ ہوتا. بالکل. آج محترمہ جعفری صاحبہ کی برکت سے ہم علمی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ریزن ہے نا. میرا رسالہ کس چیز پہ تم خوش ہوگی؟ ہاں جی کیا کہا, اور جی 1 2 3. اب مولوی صاحبان اہل سنت ایک طرف, اہل حدیث ایک طرف, ہمارے فقہ جعفریہ کے شیعہ علماء ایک طرف. اب مفتی عبدالقوی کی طرف ہو, جی پوچھو بھی 3 کیوں کہیں؟ کیوں کہیں سر؟ 7 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. ولا یقع طلاق الصبی والنائم والمغمى علیہ والمجنون والسکران. تو میرے ساتھ جب میں رویت لال کمیٹی میں تھا تو مفتی منیب الرحمان صاحب بھی وہ مکی میں مکی مارنے کی وجہ سے, مفتی عبدالقوی صاحب یہ فرمائے تو پھر تو کسی کی طلاق بھی نہیں ہوگی. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا میرا نبی رحمت جوڑنے کے لیے آیا حضرت مفتی صاحب, توڑنے کے لیے نہیں آیا. میرا رسالہ آپ نے پڑھا حضرت نے, میں ہاں. مفتیان کرام نے پڑھا, ہاں. احادیث درست ہے, درست ہے. فقہ حنفی کے جزیات درست ہے, درست ہے. کہنے لگے پھر کس کی طلاق ہوتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, چاہے کو ذرا آگے کر رہا ہوں. میں نے کہا امام جعفر صادق کی برکت سے اور میرے امام حضرت امام اعظم کی برکت سے اس کی طلاق ہوگی جو بدرستی ہوش و ہوا سے خمسہ بلا جبر و اکرا طلاق. میرا نبی رحمت جوڑنے کے لیے آیا ہے. اب وقت مختصر ہے, میں آپ کی فرمان سناتا ہوں حضور کے. جی جی. جو میرا نبی رحمت محلل حلال نکالنے والا اور جس کے لیے اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہو, ہاں جی بالکل ایسے. تو آج بھی میرے جناب ایک مسئلہ کا مفتی اعظم, دوسرے کا مسلم, تیسرے کا مسلم, حلال حلال. مفتی طارق مسعود بھی پھنسیں گے اس مناظرے میں. بالکل.
اور وہ جو دوسرا اہل حدیث ملا ہے اس بیچارے کی تو بنیاد ہی نہیں. اس سے میں صرف ایک سوال کریں مفتی طارق مسعود ماشاءاللہ میری بڑی عزت کرتے ہیں, میری وجہ سے ماشاءاللہ انہوں نے 4 شادیاں کی. میں تو شادی ایک کی ہے, میں نے تو 4 نہیں کی, 19 بچے پیدا کر دیے. بتاؤ. اچھا بہرحال یہ پھر اور موضوع ہے. تو مفتی طارق مسعود بھی اس مناظرے میں ذلیل ہوں گے, اور وہ جو اہل حدیث بے اصلہ بے نسلہ, اس سے میں صرف ایک سوال کر دیتا ہوں, میں اوپر آ کے حملہ نہیں کرتا. جی جی. کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں پھر 4 ائمہ 5 ائمہ حضرت امام جعفر صادق سے لے کے امام اعظم تک اور باقی ہمارے ائمہ, کسی نے 3 کو 1 کہا ہے, خدا کی قسم اس کے بعد جواب نہیں ہو کہ 7ویں 8ویں 9ویں ہجری میں ایک مولانا گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ, ان کا فرمان ہے. تم 7ویں ہجری والے ہو یا 8ویں ہجری والے ہو, یا میرے نبی رحمت کی برکت سے میرا اسلام, ہمارے ہاں فقاہت, ہمارے ہاں احادیث میرے نبی رحمت کی برکت سے آئی ہیں, علی پاک کی برکت سے آئی ہیں, حسنین کریمین کی برکت سے آئے ہیں, یا 800 سال کے بعد ابن تیمیہ کے موقف کو لے رہے ہو, دونوں ذلیل ہوں گے. پھر آخر مفتی عبدالقوی زندہ باد کہ کمیات کی طرف نہ جاؤ, 1 ہے 2 ہے 3 ہے, کیفیات کی طرف آؤ. نشے میں دی ہے, غصے میں دی ہے, جذبات میں دی ہے, غیرت میں دی ہے. میں دیکھتا ہوں میرے پاس رسالہ بریف کیس میں ہے تو تمہیں پیش کرتا ہوں, کیونکہ مجھے تم سے بیٹی ہونے, شہزادی ہونے اور نسبت کی وجہ سے سمجھو میرے دل میں تمہارا ایک مقام پیدا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ کیفیات کی طرف ہو. بالکل. وہی بہت بڑے مفتی صاحب جنہوں نے مجھے کہا کہ کس کی طلاق ہوگی, میں نے کہا بدرستی ہو جو واضح خمسہ. پھر مجھے کہتے میں نے آپ کا رسالہ پڑھا, متعدد دوستوں کو دیا, 24 صفحے کا رسالہ ہے, پھر تو کسی کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. میں نے کہا بالکل کسی کی واقع نہیں ہوگی. فقہ جعفری بھی امت کو جوڑتی ہے, فقہ حنفی بھی امت کو جوڑتی ہے, میرے فقات والے بھی جوڑتے ہیں, میرا نبی رحمت بھی جوڑتا ہے. آپ کو آج خوشخبری دے رہا ہوں, پروگرام انشاءاللہ اسی نقطے پہ مفتی طارق مسعود بھی اس میں ناکام ہوگا, اور وہ جو جناب 800 سال بعد میں ابن تیمیہ کی نمائندگی کرے گا وہ بھی ذلیل ہوگا. ٹھیک ہو گیا.